الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله والأعداء أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، واجب الاحترام سامعین، حاضر ہیں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت بابرکت میں ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں نعمتوں کے ساتھ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اور آج یہ 28 تاریخ ہے اور چاند اگر کم ہو جاتا ہے تو پرسوں ہم سب آپ کبھی منا لیں گے، کیونکہ چاند کا جو ہے وہ اللہ کے بعد ہلال کمیٹی کے ہاتھ میں رہتا ہے، نکال کے جیسا کہ اس سے پہلے مہینے میں ہمارے پر اختلاف چاند کے سلسلے میں ہوا تھا۔ تو جو سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا تفسیر قرآن کے حوالے سے، تفسیر قرآن کے ٹاپک پر، اب وہ گفتگو ہمارے آخری اور اختتامی مراحل میں ہے، اور آج کے بعد ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دی جائے گی۔ رمضان میں سب نے الحمدللہ روزے رکھے، اور اللہ جنہوں نے نہیں رکھے پروردگار ان کو توفیق دے کر 5 دن 1 دن 25 دن میں رکھے۔ تو روزہ ہم نے رکھا تو دعا یہی ہے کہ پروردگار ان تمام تر روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ روزہ مکمل ہوتا ہے زکوٰۃ کے اوپر۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا قول ہے کہ جس طرح نماز مکمل ہوتی ہے درود پڑھنے پر، جب تک درود نہ پڑھا جائے، جب تک صلوات نہ پڑھی جائے، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی، نہ نماز جو ہے وہ قبول ہوتی ہے نہ مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان مکمل نہیں ہوتا جب تک زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے، جب تک زکوٰۃ فطرہ نہ دے دیا جائے، اس وقت تک جو ہے وہ روزے مکمل نہیں ہوتے۔ تو جو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے رمضان مکمل ہو، کمپلیٹ ہو، بارگاہ خداوندی میں اسے شرف قبولیت ملے، تو ہمیں زکوٰۃ فطرہ نکالنا ہوگا، زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ صادق آل محمد چھٹے امام ہی کا آپ ہی کا قول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ہی کا قول ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ عید قریب ہے اور چاند نکل گیا، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جس کا میں کفیل ہوں، جو میرے زیر کفالت ہے، یعنی جس کا نان و نفقہ میرے اوپر ہے، ان سب کا فطرہ نکالو، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مر نہ جائیں، فوت نہ ہو جائیں۔ اس نے کہا مولا کیا مطلب فوت نہ ہو جائے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے فطرہ نہ نکلے، کسی کی طرف سے زکوٰۃ نہ نکلے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ فوت نہ ہو جائے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ فطرہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنی ضرورت ہے اس کی کہ ہم نکالیں فطرے کو۔ کہ فرماتے ہیں اگر کوئی فطرے سے رہ جائے تو مجھے خوف ہے کہ وہ فوت نہ ہو جائے۔ اس کی اہمیت یہ ہے فطرے کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان مکمل ہو، قبول ہو، تو فطرہ نکالیے۔ جیسے نماز مکمل ہے صلوات پر، رمضان مکمل ہے فطرے پر۔ جس طرح سے امام فرماتے ہیں کہ جو میرے زیر کفالت ہے سب کا فطرہ نکالو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ فوت نہ ہو جائے، تو اگر فوت ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو فطرہ نکالیے۔ یہ مختصر سی اہمیت ہے اس کی فطرے کی۔ فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ تو یہ واجب ہوتا ہے غروب آفتاب پہ، جیسے چاند کی تصدیق ہو جائے، جیسے یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ کل عید ہے، کیونکہ اب تو چاند تو دکھتا نہیں ہے، اب جانتے ہیں کئی سال سے تو ہم نہیں دیکھا چاند،
وہ فون پہ رہتے ہیں، اطلاع میں رہتے ہیں کب اطلاع آئے اور کیا ہے. اب تو ہلال کمیٹی ہی کے اندر میں ہے، جب چاہے نکالے چالو ہو، چاہے 29 کا 31 کا. ویسے زیادہ تر امید جو ہے وہ اپنے وہ 30 کی ہے کہ 30 روزے کمپلیٹ ہوں گے، مکمل 30 دن ہوں گے. دیکھیے ہلال کمیٹی ہے ہماری بیچارے، اگر چاہے تو وہ کل بھی کر سکتے ہیں کام. تو جیسے ہی ڈکلیئر ہو جائے، یہ طے ہو جائے کہ چاند کا اعلان ہو چکا ہے یا تصدیق ہو چکی، یا ہلال کمیٹی کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ یہ ہو چکی، جیسے یہ ڈکلیئر ہو، چاند ثابت ہوتے ہی فطرہ واجب ہو جاتا ہے کہ فطرہ نکالے انسان اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، جس کا نام و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے اس کا فطرہ نکالنا چاہیے. تو چند فطرے کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ پیش کر دیا ہے توضیح المسائل کے حوالے سے. توضیح المسائل میرے پاس جو ہے وہ آغا سیستانی مقدس اللہ العالی، زیادہ تر ہمارے یہاں تقریباً 98% لوگ آپ ہی کے مقلد ہیں. عید الفطر کی رات فتویٰ نمبر ہے 1999 1999. عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو فقیر ہو نہ ہی کسی دوسرے غلام ہو، ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں فیکس ایک ساتھ. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے ان غذاؤں میں سے جو اس کے علاقے یا شہر میں استعمال ہوتی ہو، مثلاً گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار، مستحق شخص کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں ادا کر دے تب بھی کافی ہے. اور حقیقت لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ کی ہو، چاہے وہ گیہوں جو کھجور یا کشمش ہو، نہ دے. غروب آفتاب کے وقت میں نے کہا جیسے چاند ثابت ہوتا ہے ویسے ہی فطرہ نکالنا واجب اپنا اور اپنے اہل و عیال کا. ضروری ہے فطرہ نکالنے کا. فیکس ایک سا، سواد الف عین سا. وزن اس کا ہوتا ہے 3 kg، 3 کلو. کیا 3 کلو کیا نکالے؟ وہ جنس کے جس کا وہ کھانے میں استعمال کرتا ہے، جو انسان کھاتا ہے. اور ہمارے علاقے کی اگر میں بات کروں تو ہمارے علاقے میں دلی میں اور اطراف میں، بلکہ جگہ میں ہمارے یہاں راجستھان میں بھی قریب زیادہ تر گیہوں کا یوز کیا جاتا ہے. آٹا یا تو انسان گیہوں لا کے پسوا کے اسے کھاتا ہے، یا پسا ہوا آٹا ہی جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو وہ لاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں. چاول جو ہے وہ شوق کیا کھاتے ہیں، کبھی کبھی کھا لیتے ہیں. زیادہ تر جو غذا استعمال ہوتی ہے وہ ہے آٹا. تو میرے حساب سے آٹے کے اوپر جو ہے وہ فطرہ واجب ہوگا کہ 3 کلو آٹے کی قیمت. اب آٹے کی قیمت کتنی ہو؟ آٹے کی قیمت جو جس قیمت کا آٹا انسان استعمال کرتا ہے کھانے میں، اگر 25 روپے کلو آٹا اگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ملتا ہے، آپ کھاتے ہیں، 25 روپے کلو والا آٹا اگر آپ کھاتے ہیں تو فی نفر پر ہیڈ تقریباً 75 روپے 75 روپیز ایک آدمی کا فطرہ نکلے گا اگر 25 روپے کلو والا آٹا اگر آپ کھاتے ہیں. اگر کوئی 30 روپے کلو والا آٹا کھاتا ہے، کیونکہ 30 روپے کلو بھی آٹا مارکیٹ میں ہے، تو اگر آپ 30 روپے کلو کا آٹا کھاتے ہیں تو پھر پر ہیڈ پر نفر جو ہے وہ 90 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہوگا 30 کے حساب سے. 25 کے حساب سے جو عمومی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے تو 75 روپے 75 روپیز پر ہیڈ پر نفر فی کس جو ہے وہ آدمی فطرہ نکالے گا 75 کے حساب سے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو جو ہے وہ گیہوں لائے راشن کے یہاں سے، کوٹے کا گیہوں کھاتے ہیں، وہ تو 3-4 روپے کلو ملتا ہے، تو کیا 12 روپے جو ہے نکالے ہم 4 روپے کلو گیہوں لاتے ہیں؟ جی ایسا نہیں ہے. توضیح المسائل میں مسئلہ موجود ہے کہ آپ کو اصل قیمت کے اوپر جو ہے وہ فطرہ واجب ہوگا. اصل قیمت کا مطلب ہے جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر، نہ کہ سرکاری ریٹ کے اوپر. مارکیٹ ریٹ اگر گیہوں کا 25 روپے کلو ہے تو 25 روپے کلو کے حساب سے آپ کو فطرہ نکالنا ہوگا. اگرچہ آپ جو ہے وہ گیہوں استعمال کرتے ہیں کھانے کے اندر راشن والا، راشن کارڈ سے کوٹے سے آپ لائے ہیں، آپ نے وہ یوز کرنا ہے کھانے کے اندر، لیکن پھر بھی اس کے اوپر نہیں، بلکہ جو اصل قیمت ہے غذا کی اور اس جنس کی جو آپ استعمال کرتے ہیں تو اصل قیمت کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر فطرہ واجب ہوگا. اور مارکیٹ ریٹ تقریباً جو ہے وہ 25 روپے پر kg ہے، تو 75 روپے پر ہیڈ فطرہ تقریباً قریب واجب ہوگا اس سال 75 روپے فی نفر ایک آدمی کا. اب جتنے بھی آدمی آپ کے گھر کے اندر ہیں، جتنے بھی جو آپ کے زیر نفقہ ہے، جو آپ کے زیر کفالت ہے، آپ ان کا سب کا نکال دیں. اگرچہ وہ بچہ ہی کو نہیں ہے
اور رہی بار مہمان کی تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے آپ کے لاک ڈاؤن میں مہمان کا کوئی مطلب ہی نہیں آنے کا، سب اپنے گھروں کے اندر ہے، کون مہمان آ رہا ہے، مسجدیں بند ہے تو افطاری کا مسئلہ بھی نہیں رہا کہ افطاری بھی جانا ہے ہمیں. حالانکہ افطاری کے اوپر جو ہے فطرہ واجب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ افطاری کے لیے بچتے ہیں کہ صاحب افطاری پہنچائیں گے مسجد میں تو فطرہ واجب ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، فطرہ واجب افطاری کے اوپر نہیں ہوتا. اور اس سال لاک ڈاؤن ہے تو نہ مہمان کی آمد کی کوئی وہ ہے خطرہ، خطرہ ہی تو سمجھتے ہیں اس کو، اور نہ ہی افطاری کا کوئی خطرہ کہ مسجد میں ہے. حالانکہ یہ ثواب کے کام میں سب خطرہ سمجھتے ہیں. تو بھائی اللہ کا شکر کرے آپ اس بات پہ کہ لاک ڈاؤن ہے تو مہمان تو بھی آئے گئی. اور اگر آ بھی جاتا ہے کوئی مہمان تو مہمان کی شرط یہ ہے آنے والے کی کہ وہ کھانا کھانے والا شمار کیا جائے. ایسا نہیں کہ ہم فرض صاحب کے آتے روز انہوں نے ہمیں چائے پلا دی ہمارا فطرہ نکالیں گے نا، وہ فطرہ واجب نہیں ہوگا. فطرہ واجب ہوگا اس صورت میں کہ جب کھانا کھانے والا شمار کیے جائیں. اگر آپ کے کھانا کھانے والا شمار کیا جاتا ہے تو اگر کوئی محلہ پڑوس کا آپ کے آگے بیٹھ جاتا آپ اسے چائے پلا دیتے، جو اخلاقی فریضہ ہوتا ہے مہمان نوازی کا، تو وہ اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے. اس سے نہ گھبرائے کرے. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں کہ بیچارے چاند رات کے اندر محلے پڑوس والوں کو بھی قدم رکھ دیتے کرنے، نہیں بھیا دور ہی رہو، تو فطرہ واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک گلاس پانی آپ نے اخلاقاً اور جو ہے وہ توازن پلا دی کسی کو یا چائے کا پلا دیا تو آپ کو فطرہ نکالنا ہوگا. شرط ہے اس کی کہ مہمان آپ کے یہاں پہ کھانا کھانے والا شمار کیا جائے. آپ کسی کو دعوت دیتے، کسی کو بلاتے کہ ہمارے یہاں کھانا کھائے، وہ آ کے آپ کے یہاں کھانا کھانے والا شمار کیا جاتا ہے تو اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے. نہ کہ اس مہمان کا جو بیچارہ آیا تھا آپ کے یہاں آ کے سلام دعا کر کے چلا گیا چائے پی کے اس کا نہیں. تو یہ ہے یہ دیکھیے جو لوگ مسئلہ نمبر 2001 آپ لوگ انسان دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی شخص کے یہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ وہ شخص ان کا فطرہ دے، قطع نظر اس کے کہ وہ چھوٹے ہو یا بڑے، مسلمان ہو یا غیر مسلم کافر. ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اور اس کے شہر میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں. یعنی کسی دوسرے دلی سے غازی آباد سے کوئی آتا ہے، کسی نوئیڈا سے کسی کا کوئی آتا ہے دوسرے شہر سے، تاکہ اگر کھانا کھانے والا شمار کیا گیا قطع نظر اس کے کہ وہ بچہ تھا، بوڑھا تھا، کافر تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، مسلمان تھا، نہ مذہب دیکھا جائے گا نہ عمر دیکھی جائے گی. یعنی فطرہ جب نکلے گا تو اگر آپ کے یہاں پہ کھانا کھانے والا شمار کیا جاتا ہے تو نہ اس کا دھرم دیکھا جائے گا نہ اس کی ایج دیکھی جائے گی کہ 10 سال کا بچہ تھا اس کا فطرہ نکلے گا یا 70 سال کا بوڑھا تھا، کوئی بھی ہے. اگر اس نے آپ کے یہاں کھانا کھایا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو، اس کا فطرہ آپ کو نکالنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ایسے شخص کو جو اس کے یہاں کھانا کھانے والا گردانا جائے، گردانا مطلب شمار کیا جائے، اسے دوسرے شہر میں نمائندہ مقرر کرے کہ اس کے یعنی صاحب خانہ کے مال سے اپنا فطرہ دے دے اور اسے اطمینان ہو کہ وہ شخص فطرہ دے دے، تو وہ صاحب خانہ کے لیے اس کا فطرہ دینا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر وہ اپنا فطرہ نکال دے تو کسی اور پر واجب نہیں ہے. جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی سے اس کے گھر آئے اور اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے. جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی کے بغیر اس کے یہاں آئے اور کچھ مدت صاحب خانہ کیا رہے، اس کا فطرہ احتیاط کی بنا پر صاحب خانہ پر واجب ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے، ذرا سا توجہ کرائے کہ ایک تو مہمان آپ کی رضامندی سے آتا ہے، آپ راضی تھے مہمان کے آنے پہ. ایک مہمان آپ راضی نہیں تھے، گھر کی عورتیں بھی راضی نہیں تھے، کہہ رہے بھیا سے کھانا کھلانا پڑا، زبردستی کوئی آ جائے مہمان بن جائے، زبردستی کا مہمان پہ آ جائے اور آ کے کھانا کھا لے تو اس کا بھی فطرہ احتیاط کی بنا پر نکالنا واجب ہوگا، چاہے جائے کہ آپ راضی ہو یا آپ راضی نہ ہو. اگر آپ راضی تھے کھانا کھلانے پہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ راضی نہیں تھے جانے کے بعد اگرچہ گھر میں لڑائی بھی ہو گئی، آپ کے یہاں کہہ رہے ہیں میں آپ کی زبردستی بھی لا دیا کسی کھانا، ماما کھانا کھا کے چلا گیا، تو زبردستی بھی اگر کوئی آ جاتا ہے بغیر رضامندی کی بھی تب بھی احتیاط کی بنا پر فطرہ نکالنا ہوگا اس شخص کا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہر سال ہی معلوم کیا جاتا ہے اور ہر سال بتایا جاتا ہے، لیکن بہرحال بتانا ہمارا فریضہ ہے. جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہے اس پر اپنا فطرہ خود دینا واجب نہیں ہے. میں اگر کسی کا مہمان ہوا اور میں نے اس کا کھانا کھایا عید الفطر کی رات
اور میرا فطرہ صاحب خانہ میں واجب ہوگا اور وہ نہ دے اس پہ بات، تو مجھ پہ جو ہے فطرہ دینا واجب نہیں ہے. اگر میرا فطرہ یا کسی کا فطرہ کسی اور پہ واجب ہے تو خود اسے ادا کرنا واجب نہیں ہے. جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو اگر وہ نہ دے تو احتیاط کی بنا پر فطرہ خود اس شخص پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اگر میرا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا تو احتیاط کی بنا پر فطرہ مجھے خود نکال لینا چاہیے. غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے یہاں کھانا کھائے تب بھی اس کا فطرہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا. مثلاً اگر کوئی سید ہے تو اس کا فطرہ، اگر غیر سید ہے تو غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. اگرچہ ایک سید کسی غیر سید کے یہاں پہ مہمان ہو، ایک سید ہے وہ کسی غیر سید کا مہمان ہوا تو اس سید کا فطرہ اس پہ واجب ہو گیا. اب وہ اس سید کا فطرہ بھی کسی جو ہے وہ غیر سید کو جو ہے وہ سید غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا. سید کا فطرہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اب یہ کہ فطرہ دے کسے، تو جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو فطرہ زکوٰۃ ہے اس کو آپ جو ہے وہ فطرہ دے سکتے ہیں. اب اس میں ایک شرط لگائی گئی ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو اگر جس کو آپ فطرہ دے رہے ہیں وہ شرابی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، عادل ہو، یہ شرائط لگائی گئی ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو فطرہ دیں گے اور وہ اس فطرے کو حرام کام میں خرچ کرے گا تو پھر آپ اسے فطرہ نہیں دے سکتے. اگر آپ جانتے ہیں ہم نے اسے فطرہ دے دیا تو یہ جا کے اس سے جوا کھیلے گا یا شراب خوری کرے گا تو اسے آپ فطرہ نہیں دے سکتے. جسے آپ فطرہ دے ضروری ہے کہ وہ کھلا کھلا گناہ نہ کرتا ہو، نماز کا پابند ہو اور شیعہ اثنا شریع ہو. یہ لگائی گئی ہے. اور دور حاضر میں جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اور دنیا کے، آپ کو مستحقین فطرہ بہت مل جائیں گے. اور اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے فطرہ دے دیجئے، میں مستحق ہوں، میری حکومت کر دیجئے، میری مدد کر دیجئے اور میں مستحق ہوں، تو ایسے آپ کسی کو فطرہ نہیں دے سکتے جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں جو ہم سے فطرے کا مطالبہ کر رہا ہے واقعاً وہ فطرے کا مستحق ہے. کوئی بھی آ کے اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مستحق ہوں، مجھے لاؤ فطرہ دے دو، تو ایسے ہی آپ کسی کو فطرہ نہیں دے سکتے. آپ کو باقاعدہ اطمینان کرنا پڑے گا کہ جو آپ سے فطرے کا مطالبہ کر رہا ہے یا تقاضا کر رہا ہے وہ مستحق فطرہ ہے. جب آپ اطمینان ہو جائے گا تو آپ اسے فطرہ دیں گے. ایسے نہیں کسی کو بھی آپ کہتے کوئی بھی آ جا دے دیں. کیا اکاؤنٹ کے اندر کسی کے فطرہ کو پیسے ڈالے جا سکتے؟ بالکل ڈالے جا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے سب عید الفطر کے غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی منی ٹرانسفر کے ذریعے آن لائن آج تک کام ہو جاتے ہیں تو میرے کے بینک پر ہو جاتے 4 بجے بعد، تو بعد میں بھی اگر آپ کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں فطرے کا پیسہ نو پرابلم کر سکتے ہیں. کسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈپازٹ پیسے چلائے جا سکتے ہیں. یہ فطرے کے مسئلے پر سامنے کے ہیڈ لائنس میں نے آپ کو بتا دی. ہر پر نفر 75 روپے جو ہے وہ فطرہ واجب ہے. زیادہ بھی ہو سکتا ہے 75. آپ ایک ریٹ نہ پکڑ لیجیے گا میرا، کیا مولانا نے 75 بتایا. جس قیمت کا گیہوں یا آٹا آپ کھاتے ہیں اس کو جو ہے اس کا 3 کلو آپ پر ہیڈ پر نفر آپ فطرہ نکال دیں. جتنے بھی لوگ آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں ایک مسئلہ تو ہے نکالے کیا وہ غذا جو آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چاول ہے یا گیہوں ہے. اب چاول اگر آپ کے یہاں زیادہ کھایا جاتا ہے 100 روپے کلو والا آپ کھاتے ہیں تو 300 روپے پر ہیڈ فطرہ ہو جائے گا. گیہوں اگر آپ کھاتے ہیں آٹا 25 روپے کلو والا تو 75 روپے ہو جائے گا. 30 روپے کلو والا کھاتے ہیں تو 90 روپے ہو جائے گا. یعنی جو بھی غذا آپ کے یہاں زیادہ استعمال ہوتی ہے کھانے کے اندر اس کا 3 کلو یا 3 کلو کی قیمت نقدی طور پر کیش پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں. پر نفر 3 کلو آپ کو فطرہ نکالنا ہوگا. نکالنے کا جیسے ہی چاند ثابت ہو جائے اور اعلان ہو جائے کل عید ہے فوراً فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اسے مستحق تک پہنچا دیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی سے 28 تاریخ آپ مستحق تلاش رکھیے، اپنی نگاہ میں رکھیے کہ ہاں یہ مستحق ہے. کیونکہ فطرے کے لیے کہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے تاکہ ہم عید منا رہے ہیں تو سامنے والا بھی منا رہے، تیاری کر لے تھوڑا بہت جو بھی اس کے پاس ہے جو کر سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے کر لے. وہ تو ابھی سے 1-2 دن میں آپ دیکھیں نظر میں رکھیں کہ ہاں یہ مستحق ہے اور اس سے ہمیں فطرہ دینا. جیسے مولا کائنات نے
حضرت مالک اشتر سے کیا کہا؟ دن میں مستحق تلاش کرو، رات میں ان کی ضرورت کو پورا کرو. تو بھائی 29 تاریخ کے دن میں مستحق تلاش کر لیجئے کیا فطرے کا مستحق کون ہے، اور جیسے غروب آفتاب ہو اور چاند صاحب تو فوراً آپ فطرہ پہنچا دیجئے اس کو. کیا فطرہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے، آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ فطرہ سید کا فطرہ، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا. جسے آپ فطرہ دے رہے ہیں وہ شیعہ ہونا چاہیے، اثنا عشری ہونا چاہیے، اور کھلم کھلا گناہ نہ کرتا. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مستحق ہے اور یہ حرام کام میں اسے خرچ نہیں کرے گا، اس بندے کو آپ فطرہ دے سکتے ہیں. یہ فطرے کا مسئلہ. اور آج کا جو دن گزرا ہے الوداعی جمعہ، جسے یوم القدس کہا گیا. اب دو باتیں سے کرنی ہے اس کے حوالے سے، اور کل انشاءاللہ پھر عید کے بارے میں بات کریں گے. لاک ڈاؤن اور کورونا اور عید کیسے منائیں گے وہ کل انشاءاللہ بات کریں گے اس کو. آج کہتے ہیں کہ بڑے غور سے بات سنیے گا. فطرے کے مسئلے تو آپ توضیح مسائل میں دیکھ ڈالیں گے تو فضل عوام میں ہر جگہ پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ کم سے کم 10-20 ویڈیو کو تو علماء کی میں دیکھ چکا ہوں فطرے کے مسائل کے بارے میں. بہرحال یہ تو فطرے کے مسئلے تو جو میرا فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کی. آج کا جو دن گزرا ہے الوداعی جمعہ یوم القدس جسے کہا جاتا ہے، یوم القدس. یہ یوم القدس ہے کیا؟ یوم القدس آپ جانتے ہیں کہ آقائے خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1979 میں فلسطین کی آزادی کے لیے قبلہ اول ہے مسلمانوں کا بیت المقدس، اس میں جو ناجائز قبضہ ہے اسرائیل کا اور جو ظلم اور جور وہاں پہ کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف ایک آواز انہوں نے بلند کی، اور پورا عالم اسلام نے اس میں لبیک کہی، اور سب نے یہ چاہا کہ قبلہ اول جو ہے وہ ظالمین کے ہاتھوں سے سازا. بہت اچھی پہل ہے. اور ہم سب، اور یہ نہیں کہ آگے خمینی چلے گئے تو ان کی تحریک ختم ہو گئی. دیکھیے انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا. جب انقلاب جب بھی آتا ہے تو انقلاب کی اثرات پوری دنیا پہ ہوتی ہیں، پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے. تو جب انہوں نے ایک آواز بلند کی تو یہ نہیں کہ وہ خالی ان اسرائیل کے خلاف آواز ہے، نہیں، بلکہ یہ ظلم کے خلاف آواز ہے. یوم القدس منا کر آج جو ہے ہم ریلیاں نہیں نکال سکے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہم جو ہے وہ وروध پردرشن نہیں کر سکے، ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکے، لیکن سوشل میڈیا میں دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ زبان کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے سے ہر طرح سے لوگوں نے اپنی آواز بلند کی، اور آواز بلند کر کے ہم نے یہ پیغام دیا کہ یہ ہماری آواز ظلم کے خلاف آواز ہے. ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی، چاہے وہ ظلم فرعون کی شکل میں آیا ہو، چاہے وہ نمرود کی شکل میں آیا ہو، چاہے وہ شداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ یزید کی شکل میں ہو، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ کی شکل میں ہو. اگر ہماری آواز ظلم کے خلاف آواز ہے، کسی ہم نے جو ہے یوم القدس منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف ہیں، ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہم کبھی ظالم کا ساتھ دیں گے. تو ظلم کے خلاف ایک آواز ہے، اور جو اتیاچار کے خلاف ایک وروध پردرشن ہے، ایک پروٹیسٹ ہے، اور ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف یوم القدس منانا. وہ ساری تقریریں آپ نے علماء سے سنی، لیکن ایک اپیل، خصوصی اپیل ہے، اسے توجہ کے ساتھ سنیں. میری مذہب شیعہ کا حقیر طالب علم ہونے کے ناطے میں اس ویڈیو کے ذریعے سب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے عالم اسلام نے سب نے مل کر، ہر کلمہ گو نے، ہر مسلمان نے مل کر بیت المقدس کے لیے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا فریضہ ہے، یقیناً وہ ہمارا فریضہ ہے قبلہ اول کے لیے آواز اٹھانا. تو جس طرح قبلہ اول کے لیے ہمارا آواز اٹھانا مسلمانوں کا ہمارا فریضہ ہے، اسی طرح انعدام جنت البقیع کے لیے بھی آواز اٹھانا ہم سب مسلمانوں کا فریضہ ہے. ہم پہ ضروری ہے، ہم پہ لازم ہے کہ جیسے بیت المقدس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، ایسے ہی 8 شوال کو ہم جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اب تو سارے مسلمانوں نے مل کے بیت المقدس کے لیے آواز اٹھائی، لیکن جب 8 شوال آئے، انعدام جنت البقیع کا وہ کالا دن آئے، تو ہماری قوم الگ ہو جائے نا. میں کہنا چاہوں گا جب ہم نے اتحاد کیا ہے تو ہمیں اتحاد کا نتیجہ 8 شوال کو بھی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جیسے بیت المقدس کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے، عالم اسلام مل کر، سارے مسلمان مل کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ایسے سارے مسلمان مل کر اولاد رسول کی قبروں کو جو منہدم کیا گیا، جنت البقیع انہدام کیا گیا، تو جنت البقیع کے لیے بھی سعودی کے خلاف آواز اٹھائیں. جس نے بھی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی، یوم القدس منایا، قبلہ اول کے لیے آواز اٹھائی، اس کا فریضہ ہے کہ وہ جنت البقیع کے لیے بھی آواز اٹھائے.
اور جنت البقیع کے لیے اولاد رسول کی قبر ہے، وہاں پر رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر ہے، اور آج تو یہ بھی کہا جا رہا ہے وہاں پر قبر نہیں تھی اور فلاں فلاں، ان سب چکروں میں نہ پڑے ان کے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں ہم، ہمارا فریضہ ہے۔ تو میری اپیل ہے، میری گزارش ہے ان تمام عالم اسلام کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، کہ بلا تفریق مذہب و ملت، جیسے ہم نے قبلہ اول کے لیے آواز اٹھائی فلسطین کے خلاف، ویسے جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائی سعودی عرب کے خلاف۔ اور ہم انشاءاللہ ایک جملہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا جو ہے وائرل ہو رہا ہے، میں ایک جملے کا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، آغا خامنہ کا بیان بھی آیا رسول اللہ کا بھی، کہ انشاءاللہ جلد از جلد ہی ہم بیت المقدس قبلہ اول میں نماز ادا کریں گے۔ الہی آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور، وہ دن دور نہیں جب ہم قبلہ اول میں نماز ادا کریں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں عالم اسلام کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جلد از جلد، بہت جلدی ہم، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے اور جنت البقیع میں مجلس حسین برپا کریں گے۔ جناب سیدہ کا مزار تعمیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے نیچے، اس گنبد کے نیچے مجلس حسین کریں گے، جناب سیدہ کی مجلس کریں گے۔ تو ایک جملے کا اضافہ میری طرف سے کر لیں، انشاءاللہ جلدی سے جلد بیت المقدس میں نماز ہوگی، اور انشاءاللہ جنت البقیع میں مجلس حسین ہوگی، عزاداری ہوگی، ماتم ہوگا، اور وہاں پہ جناب سیدہ کا منایا جائے گا انشاءاللہ۔ کل پھر آپ ہزاری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور عید کے حوالے سے کچھ معروضات لے کر، اور اگر فطرے کے متعلق آپ کو کوئی معلومات کرنا چاہتے ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔